بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دین کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ دین کے کاموں کے کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ باتیں دین کے ہوئے اور کام دوسرے ہوئے۔ تجارت کی باتیں تجارت کرنے کے لیے ہوتی ہے، زمینداری کی باتیں زمیندار کا کام کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور دین کی باتیں دین کا کام کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے دین کی باتوں کو دین کے کاموں کے لیے سننی ہے اور سن کر کے اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا ہے۔ اصل زندگی جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے دین کا پابند کیا جاوے، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے بندوں سے اطاعت کا مطالبہ ہے۔ اطاعت کہتے ہیں تابعداری کرنے کو، کہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرو، اس کی مرضی کے موافق چلو، اس کے نامرضی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ اور اطاعت ہی کا تقاضا ہے۔ تمام نبیوں کی بعثت اور تمام نبیوں کا زمین پر آنا صرف اور صرف اس کام کے لیے ہے کہ بندوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تابعداری آ جائے۔ جتنے رسول دنیا میں بھیجے گئے ان کے آنے کا ایک ہی منشا تھا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی اطاعت پر لگائے، اپنی باتوں پر اپنی خواہشوں پر نہ چلے بندے، بلکہ بندے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تابعداری پر چلے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ جب کبھی ہم نے کوئی رسول بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ رسول اللہ کے فرمانے سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی اطاعت اور تابعداری پر لاوے، اور یہ اصل زندگی ہے۔ اگر زندگی میں اللہ کی اطاعت آتی ہے تو پھر حالات صحیح ہو جاتے ہیں، اور زندگی میں اللہ کی اطاعت نہیں آتی تو حالات بگڑ جاتے ہیں۔ حالات کے بگڑنے بننے کا تعلق دنیا کی چیزوں سے اللہ نے نہیں رکھا ہے کہ دنیا میں لوگوں کے پاس مال متا ہوگا تو ان کے حالات اچھے ہو جائیں گے، ان کی تعداد زیادہ ہوگی تو ان کے حالات اچھے ہو جائیں گے، کہ اس پر نہیں ہے، بلکہ ان کے حالات کے بننے اور بگڑنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ اگر اللہ کو انہوں نے راضی کیا ہے تو ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر انہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہے تو یہ جس حال میں ہوں گے اس حال میں ان کے حالات بگڑ جائیں گے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ جانا ہوا اور آپ مدینہ منورہ پہنچے، وہاں لوگوں سے آپ نے کچھ باتیں فرمائی، کچھ خطاب فرمایا۔ وہ پہلی بات ہے جو لوگوں سے آپ نے فرمائی، اور وہ بات آپ نے پہلی بات یہ فرمائی تھی اپنے بیان میں مدینہ پہنچ کر کے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، یہ فرمایا تھا کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے اور اپنے اللہ کو اپنے ذات سے راضی کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسا احوال پیدا کریں گے کہ وہ خود بھی راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ کو راضی کرنے میں سارے حالات کا علاج بتایا ہے۔ ہاں، کس کس کو راضی کرو گے؟ کہ کسی کو نہیں، ایک اللہ کو راضی کر لو۔ ایک اللہ راضی ہو گیا کہ باقی سب راضی ہو جائیں گے۔ یہ پہلا سبق دیا ہے امت کو کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ اور یہ کام اور یہ معاملہ سب سے زیادہ آسان ہے۔ ایک کو راضی کرنا آسان، ایک کو راضی کرنا آسان، سب کو راضی کرنا مشکل۔ تو اللہ نے یہ ضابطہ بتایا کہ میں ایک الہ ہوں، اننی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہوں اللہ اور کوئی اللہ نہیں ہے، اس لیے میرے بندے بنو، میری عبادت کرو۔ یہ دعوت دی ہے کہ اور کوئی نہیں ہے، میں ہی ہوں اور میں ہی اللہ ہوں، اور اس لیے میری عبادت کرو، فاعبدنی، کہ میری عبادت کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یکتائی بتائی ہے، اپنا ایک ہونا بتایا ہے، اور یہ بتایا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
الا لہ الخلق والامر، یوں کہا کہ یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ کا۔ اللہ کی مخلوق پر صرف اللہ کا فیصلہ چلے گا اور کسی کا فیصلہ نہیں چل سکتا۔ مخلوق اللہ کی، فیصلہ اللہ کا۔ کسی کے لیے حیات کا فیصلہ کریں گے تو وہ زندہ رہے گا، کسی کے لیے موت کا فیصلہ کریں گے وہ مر جائے گا، کسی کے لیے عزت کا فیصلہ کریں گے تو کوئی عزت ہو جائے گی، کسی کے لیے ذلت کا فیصلہ تو وہ ذلت ہو جائے گی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کاموں میں رات دن مشغول ہے، ہاں، اور جو باتیں اللہ تعالیٰ نے طے کی ہے اور لکھی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہے ہیں۔ اس لیے کہا کہ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو مخلوق اللہ کی ہے، فیصلہ بھی اللہ کا ہے۔ اس لیے آسان ہو گیا کہ ایک کو راضی کر لو کہ سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے۔ دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور اپنے بندوں کو، دعوت اس بات کی دی ہے کہ اللہ کو اپنے ساتھ کر لو، اللہ کو اپنے ساتھ کر لو، پھر کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو ساری مخلوق تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے خلاف ہے تو ساری مخلوق تمہارے خلاف ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اسباب کو دو رخا بنایا ہے، جب چاہیں گے ان اسباب سے کامیابی دیں گے، جب چاہیں گے نہیں دیں گے، جب چاہیں گے فائدہ پہنچائیں گے، جب چاہیں گے فائدہ بند کر دیں گے۔ دنیا کے جتنے اسباب ہیں، حاکموں کی حکومت، تاجروں کی تجارت، زمینداروں کی زمینداری، مالداروں کی مالداری، ان تمام اسباب کو اللہ نے دو رخا بنایا ہے۔ جون سا رخ اللہ چاہیں گے وہ ظاہر ہوگا، جون سا رخ اللہ چاہیں گے وہ ظاہر ہوگا۔ اگر اللہ نفع کا رخ چاہیں گے تو نفع ہوگا، کامیابی ہوگی، اللہ نقصان کا چاہیں گے تو نقصان ہوگا، ناکامی ہوگی۔ کہ تمام اسباب کو دو رخا بنایا گیا ہے، ہاں، اس کی تاثیریں ایسی ہی بنائی گئی ہے، اور بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم اپنا تعلق اللہ کے ساتھ صحیح کرو۔ جب تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ صحیح ہو جائے گا تو تمام اسباب کے ساتھ تمہارا تعلق بھی صحیح ہو جائے گا۔ ہاں، اگر ایسا نہیں ہے، اللہ ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ناراضگی کا اظہار کریں گے حالات بگاڑ کر کے، حالات بگاڑ دیں گے۔ حاکم کے پاس حکومت بھی رہے گی، مالدار کے پاس مال بھی رہے گا، زمیندار کے پاس زمین رہے گی، لیکن حالات بگاڑ دیں گے۔ اور جب راضی ہو جائیں گے تو حالات بنا دیں گے، غریبی میں، مالداری میں، تنگی میں، ہر حال میں حالات کیونکہ اللہ نے اسباب بندوں کو دیے ہیں، حالات اپنے پاس رکھے ہیں۔ اس لیے حکم ہے کہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگ کر کے آؤ۔ کیوں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ جس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ امانت کے طور پر ہے، اس کے پاس وہ امانت کے طور پر ہے، ہاں، وہ اس کا مالک نہیں ہے کہ جو چاہے ہو جاوے، بلکہ دنیا کے جتنے اسباب بندوں کو دیے ہیں وہ ان کے پاس نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے، بطور نعمت کے دیے ہیں، بطور امانت کے دیے ہیں۔ اس لیے دنیا میں زندگی کیسی گزارنی ہے ہم کو، کیونکہ زندگی تو گزرے گی، جو ہمارے قبضے میں ہے نہیں، وہ گزرے گی اور ختم بھی ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسی گزارنی ہے، کیونکہ ہماری زندگی ایسی ہے جو ہم کو کسی نتیجے پر لے جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک غبارہ تھا وہ پھوٹ گیا پھر کچھ نہیں ہوا۔ بچے بھی کھیلتے ہیں نا بڑے بڑے غبارے لے کر کے، ہوا بھر کے، جی ہاں، پھر وہ پھوٹ جاتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی غبارہ تھا پھوٹ گیا کہ نہیں، بلکہ ہر آدمی کی زندگی اس کو کسی نتیجے پر لے جائے گی۔ یہ کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کیا ہے غبارے کی طرح سے؟ جی، بلکہ نہیں، تمہاری زندگی تم کو کسی نتیجے پر لے جائے گی۔ اس لیے دین نے یہ سمجھایا ہے ہم کو کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو نتیجے پر نظر کرے،
الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانی. یہ فرمایا کہ باہوش اور سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے. انسان بہت سی مشینوں پر، بہت سی طاقتوں پر قابو کرتا ہے، فاش کرے، سلو کرے، بند کرے، کھولے، کرتا ہے نا، کرتا ہے. تو بہت سی چیزوں پر یہ قابو کرتا ہے. تو کہا جس طرح بہت سی چیزوں پر قابو کرے، یہ اپنے اوپر قابو کرے.